بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لائٹ ہاؤس چینل کی طرف سے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین اکرام، ٹرانسجینڈر بل کے معاملے پر میری پچھلی 2 ویڈیوز دیکھ کر آپ لوگ یہ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ بل اصل میں کیا ہے، اور اب تک تو آپ لوگ یہ بنیادی چیز سمجھ چکے ہوں گے کہ ٹرانسجینڈر اوریجنل یعنی پیدائشی خواجہ سرا کو نہیں کہتے، بلکہ مکمل مرد ہوتے ہوئے خود کو عورت یا مکمل عورت ہوتے ہوئے خود کو مرد ڈکلیئر کرنے والے ٹرانسجینڈر کہلاتے ہیں۔ اور اس سے پچھلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پھر آگے ٹرانسجینڈر کی بھی کئی اقسام ہیں، لیکن ان اقسام میں انسان ہی رہتا ہے، حیوان نہیں بنتا۔ مگر آج میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں ٹرانسجینڈر کی اس قسم کے بارے میں جو کہ اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے، اور اگر پاکستان میں یہ قانون ختم نہ کیا گیا تو آپ لوگوں کو یہ قسم بھی پاکستان میں نظر آ جائے گی۔ ان میں سے پہلی قسم ہے تھیرین۔ تھیرین وہ ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی روح کسی جانور کی ہے، لیکن ان کا جسم انسانوں والا ہے، اور یہ چیز انہیں تنہائی کا احساس دلاتی ہے۔ یہ لوگ خود کو انسان نہیں کہتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط جسم میں پیدا کر دیے گئے ہیں۔ کیا ناظرین اکرام آپ لوگوں کو یہ تعریف جانی پہچانی معلوم نہیں ہوتی؟ کیونکہ ٹرانسجینڈر مرد یا عورت کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے یہی جانا تھا کہ ٹرانسجینڈر مرد یہ سمجھتا ہے کہ اس کی روح عورت کی اور جسم مرد کا ہے، اور ٹرانسجینڈر عورت یہ سمجھتی ہے کہ اس کی روح مرد کی اور جسم عورت کا ہے۔ یہ لوگ اپنی عام زندگی میں کتوں کی طرح بھونکتے ہیں یا گیدڑوں کی طرح چیختے ہیں۔ ان کے بعد باری آتی ہے اوتھرکنز کی۔ ناظرین اکرام، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایسے ٹرانسجینڈرز کی پوری کمیونٹی موجود ہے جو خود کو انسان نہیں بلکہ 2 ٹانگوں پر چلنے والا جانور سمجھتی ہے؟ آپ کو حیرت ہوئی ہے نا؟ یہ بھی مغربی تہذیب کا تحفہ ہے جسے اپنانے میں ہم اور ہماری نوجوان نسل آج کل فخر محسوس کرتی ہے۔ اوتھرکن کے بارے میں مزید تفصیلات یہ ہیں کہ اوتھرکن کا پہلا کیس 32 سال پہلے تب سامنے آیا جب 1990 میں امریکہ میں کینٹکی یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے 2 ٹانگوں والا جانور ہونے کا دعویٰ کیا، اور ایلفین کائنڈ ڈائجسٹ کے نام سے ان کی ایک سب سے پرانی ویب سائٹ بھی اس وقت موجود ہے، جس پر جا کر آپ لوگ اپنی آنکھوں سے یہ تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اوتھرکن خود کو انسان کے بجائے کوئی جانور سمجھتے ہیں، کچھ خود کو کتا کہتے ہیں جبکہ کچھ بلی، کچھ کے نزدیک وہ لومڑی ہے اور کچھ کے نزدیک ان کو اپنا آپ بھیڑیے جیسا لگتا ہے، جبکہ اپنی عام زندگی میں یہ حرکتیں بھی انہی جانوروں جیسی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیجز یا اکاؤنٹس پر یہ اپنے حیوانی تجربات بھی شیئر کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مشہور اوتھرکن ڈینس ایونر نام کا شخص تھا، جو کہ امریکی اوتھرکن تھا۔ یہ خود کو سٹاکنگ کیٹ کہتا تھا اور اسی نام سے مشہور تھا۔ اور آپ لوگوں کے لیے شاید یہ حیرانی کی بات ہو کہ سب سے بہترین جانور کی حیثیت سے یہ اپنا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کروا چکا ہے۔ پہلے اس نے بلی بننے کے لیے ہزاروں ڈالرز خرچ کیے، جس سے اس کا چہرہ بلی جیسا دکھنے لگا۔ اس کے بعد یہ بلیوں کی طرح ہی رہنا شروع ہو گیا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بلی بن کر رہتا کہاں تھا؟ ایک ہارڈ ویئر سٹور کی بیک سائڈ پر بلی کے ڈربے میں، تاکہ وہ چوہوں کا شکار کر سکے۔ لیکن نومبر 2012 میں اس کی موت واقع ہو چکی ہے، مگر اس کے باوجود اس جیسے دنیا میں اور بھی بہت سے لوگ موجود ہیں جو خود کو اوتھرکن کہلواتے ہیں اور جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ٹرانسجینڈر کا ایک اور کیس ہے یہ شخص جس کا نام کیس جیمز ہے، اور برطانیہ کے رہنے والے اس شخص نے خود کو کتا ڈکلیئر کروا رکھا ہے، اور یہ بھی ٹرانسجینڈر ہی ہے۔ یہ اب کتوں جیسے کپڑے پہنتا ہے، گھر آنے والے رشتہ داروں اور دوستوں کو بھونک بھونک کر ویلکم کرتا ہے، اور اسے دیکھ کر اب 10,000 انگریزوں نے خود کو کتا ڈکلیئر کروا کر ایسی ہی زندگی گزارنا شروع کر دی ہے، جبکہ اس شخص کا کہنا ہے کہ کتا بن کر زندگی گزارنا اب اس کی شناخت کا حصہ ہے۔ اور ناظرین اکرام، اسی طرح جاپان کے رہنے والے ایک شخص نے $15,000 خرچ کر کے ایک ایسا ڈاگ کاسٹیوم بنوایا ہے تاکہ اسے پہن کر وہ بالکل کتا لگ سکے، یعنی کہ یہ 4 ٹانگوں والا ٹرانسجینڈر ہے۔ اس شخص کا نام ٹوکو ہے، اور اس کاسٹیوم کو پہن کر وہ بالکل کتوں کی طرح چلتا پھرتا ہے اور انہی جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس ٹرانسجینڈر کو دیکھیں، یہ پہلے آدمی تھا، پھر عورت بنا، اور اس کے بعد اس کے دل میں خیال سمایا کہ اسے ڈریگن ہونا چاہیے، اور پھر اس نے اپنے چہرے اور جسم میں یہ تبدیلیاں کروا کر خود کو ڈریگن بنوا لیا، یہاں تک کہ اس نے اپنی زبان بھی 2 حصوں میں کٹوا لی تاکہ وہ ڈریگن کی طرح لگے۔ اسی طرح ایک شخص کا نام ٹونی بارک ہے، جو کہ ہے تو عورت مگر کتوں کی طرح رہتی ہے، اور اس کام میں اسے اپنے شوہر کی سپورٹ بھی حاصل ہے۔ اسی طرح پٹسبرگ کا گیری میتھیو ہے، جو اپنے آپ کو کتا سمجھتا ہے۔ تو ناظرین اکرام،
वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मगर ऐसी मिसालें खत्म नहीं होंगी जो कि मैं आप लोगों को मगरबी मुआशरे से दे सकती हूँ। फिर ट्रांसजेंडर की एक और किस्म है जिसका नाम है फरीज। ये लोग जानवर वाले लिबास पहनते हैं जिस तरह कार्टून्स वगैरह या फिर साइंस फिक्शन वगैरह में होते हैं, लेकिन ये सिर्फ लिबास की हद तक ही महदूद रहते हैं। इस शख्स का नाम लुई पैडरॉन है और इसने अपनी सर्जरी पर $30,000 खर्च किए हैं। और किस काम के लिए? अपने आप को एल्फ यानी भूतना बनवाने के लिए। और कई किस्म की सर्जरीज के बाद ये बिल्कुल एक भूतने जैसा ही मालूम होता है, उसी तरह लंबे कान और डरावनी सी आंखें। जबकि मेक्सिको की इस औरत ने अपने जिस्म में 50 किस्म की तब्दीलियां करवाकर खुद को वैम्पायर बनवा लिया है और ये खुद को वैम्पायर वुमन डिक्लेयर करती है। चूंकि मगरिब में मौजूद इन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं, इसलिए ये पैसा खुद पर लगवाकर खुद को करीहुल खलकत बनवा रहे हैं। और मगरिब में इन्हें इस कदर प्रमोट किया जाता है कि वहां का मीडिया ये कहता है कि ये हमारा मुस्तकबिल है। इस कदर भयानक मुस्तकबिल। शायद आप लोगों ने नोट किया हो कि पाकिस्तान में पिछले चंद सालों में बच्चियों के ऐसे हेयर बैंड्स आम मिल रहे हैं जिन पर बिल्ली के कान या खरगोश के कान लगे होते हैं। होशियार रहिए, ये इन्हीं ओथरकिन्स की लामत है और आहिस्ता आहिस्ता हमारे बच्चों को इसी तरफ ला रहे हैं। क्योंकि पहले मगरिब में भी इस तरह के हेयर बैंड्स मिलना शुरू हुए, फिर इन ममालिक में दुमें मिलने लगी हैं जिन्हें वहां शौक से लगाया जाता है। तो होशियार रहें उस वक्त से जब हमारे मुल्क में भी इसी तरह की दुमें मिलने लगेंगी जिन्हें हमारे बच्चे शौक से लगाया करेंगे। हम इसे मजाक समझेंगे, लेकिन असल में हमारी नस्ल बर्बादी की तरफ जा रही होगी। और पाकिस्तान के मॉडल्स और टिकटॉकर्स जैसे ही ये फैशन अपनाएंगी तो तमाम बच्चियां और बच्चे इसी तरफ चल पड़ेंगे। अंदाजा करें कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात पैदा फरमाया है, लेकिन ये अपने आप को जानवर बनाकर ही खुश हैं। इसी तरह छोटे बच्चों के भी ऐसे कपड़े मिलते हैं जिनमें सर पे टोपी की जगह खरगोश या बिल्ली के कान लगे होते हैं। ऐसी चीजें अपने बच्चों को हरगिज मत पहनाएं, ये शैतानी अलामात में से हैं। अल्लाह ताला ने आपके बच्चे को इंसान पैदा किया है, उसे इंसान ही रहने दें। और नाज़रीन इकराम, आखिर में यही कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ यही समझा जाता है कि मगरिब के रहने वाले लोग बड़ी आसान जिंदगी बसर करते हैं जो कि अय्याशी से भरपूर होती है और इन्हें कोई फिक्र फाका नहीं होता। तो ऐसा नहीं है। इस पेट भरी तहजीब की फिक्रें ये हैं कि ये जानवर क्यों नहीं है और इंसान क्यों बन गए हैं। बेशक इन्हें आजादी हासिल है, लेकिन इनकी आजादी इनके अंदर किस किस्म की शौक पैदा कर रही है वो आप लोगों के सामने इस वीडियो में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इंसान और मुसलमान हैं और यही हमारी शनाख्त है। अपने बच्चों की इस्लामी तरबियत करें, इन्हें जिंदगी का मकसद बताएं। बकौल शायर, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। तो नाज़रीन इकराम, कैसी लगी आप लोगों को इस खौफनाक दुनिया की सैर? खुद सोचे कि हमारा मुआशरा अगर इस रंग में रंग गया तो क्या होगा। मेरी वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरा चैनल विजिट करने का शुक्रिया।